کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے، بھائی کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، بہن کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، پڑوسی کے حق کو ادا کرنا بھی بتایا جاتا ہے، رشتہ دار کے حق کو ادا کرنا بھی بتایا جاتا ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ کے اندر بتایا جاتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے، ہاں نماز انسان پر فرض ہے، لیکن اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کرتا ہے، قیام کرنا رسول اللہ کے گھر میں بتایا جاتا ہے، سجدہ اللہ کے گھر میں کرتا ہے، سجدہ کرنا رسول اللہ کے گھر میں سکھایا جاتا ہے، قوت اللہ کے گھر میں کرتا ہے، قوت کرنا رسول اللہ کے گھر میں سکھایا جاتا ہے۔ آج جو عبادت تم اللہ کے گھر میں کرتے ہو اسی عبادت کے کرنے کے طریقہ رسول اللہ کے گھر میں بتایا جاتا ہے۔ یہ مدرسے یہی پیغام دیتے آئے دنیا والوں کچھ بنو یا نہ بنو لیکن مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ۔ زور سے بولیں سبحان اللہ، اور لہت کر کہیں یا رسول اللہ کچھ بنو یا نہ بنو مصطفیٰ کے سچے عاشق بن جاؤ، نبی کے سچے دیوانے بن جاؤ، نبی کے سچے وفادار بن جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم جو نبی کا غلام بن جاتا ہے، نبی کا عاشق بن جاتا ہے، نبی کا وفادار بن جاتا ہے، اس کا چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کے بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کے کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کے بانٹنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ کس لیے دنیا دار کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں نہیں ڈالا ہے، ہاں اگر غلامی کا پٹا ڈالا ہے تو آمینہ کے لال کا ڈالا ہے، مصطفیٰ کریم کا ڈالا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس کو عزت ملی ہے میرے نبی کے در سے ملی ہے، جس کو مقام ملا ہے میرے نبی کے در سے ملا ہے، جس کو شہرت ملی ہے مصطفیٰ کے در سے ملی ہے، جس کو فقار ملا ہے آمینہ کے لال سے در سے ملا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح حضرت ابو بکر ہے نبی کے غلام بنے ہیں، اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا ہے، عمر ہے مصطفیٰ کے غلام بنے ہیں، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا ہے، عثمان ہے نبی کے غلام بنے ہیں، اللہ نے ذوالنورین بنا دیا ہے، علی ہے نبی کے غلام بنے ہیں، اللہ نے شیر خدا بنا دیا ہے۔ اور آگے چلے پیروں کے پیر، میروں کے پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے نبی کے غلام بنے ہیں، اللہ نے ولیوں کا تاجدار بنا دیا ہے، غریب نواز ہے نبی کے غلام بنے ہیں، اللہ نے ہند کا راجہ بنا دیا ہے، نظام الدین ہے نبی کے غلام بنے ہیں، اللہ نے دہلی کا راجہ بنا دیا ہے، علاؤالدین ہے نبی کے غلام بنے ہیں، اللہ نے صابروں کا شہنشاہ بنا دیا ہے۔ اور آگے چلے بریلی کی زمین پر اچھے رسا سچے رسا ہم سب کے رسا نے جب نبی سے عشق کیا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے۔ جس کو عزت ملی مصطفیٰ کے در سے ملی، جس کو مقام ملا ہے نبی کے در سے ملا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی کے ایک غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت اویس کرنی۔ کیا نام ہے؟ حضرت اویس کرنی۔ جانتے ہیں والد کا انتقال ہو چکا ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، ماں ہے ضعیفہ، آنکھوں سے نابینا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرایا کرتے، اور ہاریے کہ جتنی رقم آپ کمایا کرتے ساری کی ساری رقم لا کر کے اپنی ماں کو دیا کرتے۔ تاریخ کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کھجور کی گٹلیاں بھی نہ کرتے اور ان گٹلیوں کو پیس لیا کرتے، اس کے پوٹر کو پانی کے ساتھ ڈھانک لیا کرتے، اور سارا کا سارا پیسہ اپنی ماں کو لا کر کے دیا کرتے، اپنے ہاتھوں سے ماں کو کھلایا کرتے، اپنے ہاتھوں سے ماں کو پلایا کرتے۔ لیکن یاد رکھیں نبی کا عشق ایسا تھا، نبی کی محبت ایسی تھی، نبی کا پیار ایسا تھا، اگر کوئی مدینے سے پلٹ کر کے آتا
حضرت اویس اس کے پاس دوڑ کر کے جاتے اور جانے کے بعد عرض کرتے اے مدینے سے آنے والے یہ بتا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے, تو نے میرے نبی کے چلنے کو دیکھا ہے, تو نے میرے نبی کے بیٹھنے کو دیکھا ہے, تو نے میرے نبی کے اٹھنے کو دیکھا ہے, تو نے میرے نبی کے سونے کو دیکھا ہے, تو نے میرے نبی کے کردار کو دیکھا ہے, یہ تو بتا میرے مصطفیٰ کیسے چلتے ہیں, یہ تو بتا میرے نبی کیسے رہتے ہیں, یہ تو بتا میرے نبی کیسے ہوتے ہیں, میرے نبی جب چلتے ہیں تو کس انداز میں چلتے ہیں, جب میرے نبی بیٹھتے ہیں تو کس انداز میں بیٹھتے ہیں, میرے نبی بولتے ہیں تو کس انداز میں بولتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم اور تم بھی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہاں تمہاری اور ہماری محبت الگ ہے, حضرت اویس کرنے کی محبت الگ ہے. آج ہم اور تم محبت کرتے ہیں. کون سی سنت ایسی ہے جو نبی کی تم نے اپنائی ہے, کون سا طریقہ ایسا ہے جو تم نے مصطفیٰ کا اپنایا ہے, کون سی سنت ایسی ہے جو تم نے نبی کی اپنائی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے, تاریاں تم مراتے ہو, شراب تم کرتے ہو, عیاشی تم کرتے ہو, شراب کے اڈوں کو آباد تم نے کیا ہے, شراب کے بازار کو گرم تم نے کیا ہے, عیاشی کے اڈوں کو آباد تم نے کیا ہے. تم نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, تو نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. حال یہ ہے اگر کوئی مدینے سے آتا تو جا کر کے سینے سے لگا لیتے اور عرض کرتے اے آنے والے تو عام جگہ سے نہیں آیا بلکہ تو میرے محبوب کے شہر سے آیا ہے, نبی کے شہر سے آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیان فرماتا آپ کی صحیح فرمائے نابینا اپنی ماں سے عرض کرتے امی ایک بار اجازت دے دو تاکہ مجھے مدینہ جانا. زور سے اور زور سے بولے یا رسول اللہ, اللہ ہم تمام کو مدینہ دکھائے. امی ایک بار اجازت دے دو مجھے مدینہ جانا ہے, اپنے آقا سے ملاقات کرنی. ماں جانتی, ماں نے کہا بیٹا جو مدینہ جاتا ہے وہ مدینے والے آقا کا ہو جاتا ہے. بیٹا جو مدینہ جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا ہے, وہ اسی آقا کا ہو جاتا ہے. بیٹا دیکھ تو صحیح, ابو بکر گئے اسی آقا کے ہو گئے, عمر گئے اسی آقا کے ہو گئے, عثمان گئے اسی آقا کے ہو گئے, علی گئے اسی آقا کے ہو گئے, بلال گئے انہی آقا کے ہو گئے, طلحہ گئے انہی آقا کے ہو گئے, زبیر گئے انہی آقا کے ہو گئے, سعد گئے انہی آقا کے ہو گئے. بیٹا جو مدینہ جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا ہے. بیٹا تو جانتا ہے میرا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے, مجھے کھلانے والا کون ہے, مجھے پلانے والا کون ہے. حضرت اویس کرنی عرض کرتے ماں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں پلٹ کر ضرور آؤں گا, ماں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں لوٹ کر ضرور آؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اویس کرنی کی والدہ ارشاد فرماتی بیٹا تو لوٹ کر نہیں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ روتے رہتے, مدینے کی یاد میں اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اویس کرنی روز اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتی ماں ایک بار اجازت دے دو, ماں ایک بار اجازت دے دو, ماں ایک بار اجازت دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اویس کرنی کی والدہ کہتی بیٹا تیرے علاوہ میرا کون سہارا ہے, تیرے علاوہ مجھے کون کھلانے والا ہے, تیرے علاوہ مجھے کون پہلانے والا ہے, تیرے علاوہ کون سہارا ہے. تو میرے دل کا ٹکڑا ہے, تو میرے دل کا جان ہے, تو میرا لاڈلا ہے, تو میرے دل کا چہیتا ہے. اگر تو چلا جائے گا کون مجھے کھلائے گا, کون مجھے پلائے گا, کون میرے لباس کو بدلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اویس کرنی عرض کرتے ماں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں پلٹ کر ضرور آؤں گا, لوٹ کر ضرور آؤں گا. ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی کی والدہ نے کہا کہ روز
روز روز کا تیرا کہنا برداشت نہیں ہوتا ہے، جا چلا جا، میں تجھ کو اجازت دیتی ہوں، لیکن وقت مقید کیا ہے، اتنے وقت میں پلٹ کر آنا ہے۔ آپ مثال کے طور پر اس طرح سمجھے جیسے مراد آباد سے لے کر دہلی کا راستہ 4 گھنٹے کا ہو، کوئی کہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں 2 گھنٹے میں پلٹ کر کے واپس آنا ہے، کوئی عقل مند ہوگا قدم نہیں چلائے گا، عقل مند ہوگا نہیں نکل سکتا ہے، اس لیے کہ 4 گھنٹہ جانے کا ہے، 4 گھنٹہ آنے کا ہے، پھر 2 گھنٹے میں کیسے واپس ہو جاؤں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھے تو صحیح حضرت اویس کرنی کا عشق اچھال مار رہا ہے، عشق مچل رہا ہے، آپ نے نہ دیکھا، آؤ لگا رہتا ہو، بولنا شروع کر دیا ہے، بولنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بولنے کا عالم یہ ہے، اگر ماں کی یاد آتی ہے، ماں سے وعدہ کیا ہے ٹائم میں پلٹ کر آنا ہے، تو اس تیز بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یاد آتی میں اپنے آقا کے شہر جا رہا ہوں، محمد عربی کے شہر جا رہا ہوں، کہیں نبی کے شہر کی گستاخی نہ ہو جائے، نبی کے شہر کی بے حرمتی نہ ہو جائے، خرما 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 قدموں سے چلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں تو یہ کہتا ہے، میرا فلسطین تو یہ کہتا ہے، آسمان کے فرشتوں نے کہا ہوگا پروردگار آپ تیرے حبیب کا ایک غلام چلا ہے، جنت کی حوروں نے کہا ہوگا مولا تیرے حبیب کا ایک عاشق نکلا ہے، جنت کی غلمان نے کہا ہوگا پروردگار آپ تیرے نبی کا عاشق نکلا ہے، جس کو سفر کی مسافات کا پتہ نہیں ہے، دوری کا پتہ نہیں ہے، ادھر ماں کا عشق ہے، ادھر مدینے کا عشق ہے، ادھر ماں کی محبت ہے، ادھر آقا کی محبت ہے، ادھر ماں کا پیار ہے، ادھر آقا کا پیار ہے۔ حضرت اویس دوڑتے رہے ہیں، دوڑتے رہے ہیں، دوڑتے 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 مدینہ کی سرحد کے قریب پہنچے ہیں۔ بابا سبحان اللہ، جب سے مدینہ کی سرحد میں داخل ہوئے ہیں، مدینہ کی اندر لیلا کی کھجوروں کے درخت کو دیکھا ہے، حضرت اویس کرنے چمٹ جاتے ہیں، نکالتے ہیں، اے مدینے میں قریب رہنے والے کھجور کے درخت کو، تمہاری قسمت اویس کی قسمت سے اچھی ہے، اس لیے اویس پہلی بار آیا ہے، اور تیری قسمت یہ ہے کہ تمہاری صبح شام میرے نبی کے شہر میں گزرتی ہے۔ آگے بڑھے، مدینہ کی زمین پر چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے نظر آئے، حضرت اویس کرنے قریب گئے، بچوں کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، ارشاد فرمایا اے مدینے میں رہنے والوں بچوں، اے میرے نبی کے شہر میں شب و روز گزارنے والوں بچوں، اے میرے مصطفیٰ کے شہر میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں بچوں، تمہاری قسمت اویس کی قسمت سے اچھی ہے، اس لیے کہ اویس آج پہلی بار آیا ہے، تمہاری شب و روز میرے نبی کے شہر میں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر ماں کی یاد آ گئی ہے، آگے بڑھے ہیں، کسی نے کہا کہ مجھے نبی سے ملنا ہے، کسی نے کہا اگر مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو جاؤ مسجد نبوی چلے جاؤ، آپ مسجد نبوی گئے، کہا کہ آقا سے ملنا ہے، کسی نے کہا کہ نماز کے وقت نبی تشریف لائیں گے، مصطفیٰ نماز کے وقت تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور آگے بڑھے، کسی نے کہا کہ اگر نبی سے ملاقات کرنی ہے حجرہ عائشہ صدیقہ پر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والو، نبی سے عشق کرنے والو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والو، نبی کے پیار کا اعلان کرنے والو، نبی سے وفا کا اعلان کرنے والو، دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کے سنے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی پہنچے حضرت عائشہ صدیقہ پر، دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا ایک غلام آیا ہے، کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ اپنے نبی سے ملنا ہے، مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا تھا اگر نبی سے ملاقات کرنی ہے انتظار کرو، ابھی میرے نبی باہر تشریف لے کر گئے ہیں، آپ کی چیخ نکل جاتی ہے، عرض کرتے اویس پہلی بار آیا ہے لیکن نبی سے ملاقات نہ ہو سکی ہے، آپ نے عرض
عرض کیا تھا امی جان آپ پردے کی حالت میں ہو جائے مجھے بتا دیں میرے نبی کہاں بیٹھتے ہیں, میرے نبی کہاں تکیہ لگاتے ہیں, میرے نبی کا بستر کیا ہے, میرے نبی کے اولنے کی چادر کیا ہے, میرے مصطفیٰ کی چٹائی کیا ہے, نبی کہاں بیٹھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ آج سے ہو جاتی ہے, آپ اندر تشریف لے کر جاتے ہیں, کبھی نبی کی در و دیوار کو چومتے ہیں, نبی کے جسم سے لگنے والے بستر کو چومتے ہیں, کبھی چٹائی کو چومتے ہیں, کبھی سمید کو چومتے ہیں, کبھی دیوار کو چومتے ہیں. آپ بھر کر کے کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے جسم سے مس ہونے والی در و دیواروں, اے نبی کے جسم سے لگنے والی چٹائی, اے نبی کے جسم سے مس ہونے والے لباس, تیرے لباس تیری شان یہ ہے, تیری شان پر قربان, تیرے مقام پر قربان, تیری عظمت پر قربان, تیری عزت پر قربان, تیری شان یہ ہے کہ شب و روز نبی کے جسم سے لگا کرتا ہے. اویس کا مقدر یہ ہے کہ آج پہلی بار آیا ہے لیکن پھر بھی میرے نبی سے ملاقات نہ ہو سکی ہے. آنکھیں نم ہوئی, کہا امی جی میرے نبی تشریف لائے, تو میرے نبی سے میرا سلام کہنا, میری ماں کا سلام کہنا, اور نبی کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرے نبی ہمارے لیے دعا فرمائے. حضرت اویس کرنے نکلے, کچھ ہی دیر کے بعد میرے اور تمہارے نبی تشریف لے آئے. زور سے بول کو سبحان اللہ, اور بولے یا رسول اللہ. نبی تشریف لائے, نبی جیسے تشریف لائے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عائشہ کوئی آیا تھا, عائشہ کوئی آیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ جوان آیا تھا, بال بکھرے تھے, داڑھی ترچھی تھی, چہرے پر سفر کے آثار نمودار تھے. یا رسول اللہ میں نے نام پوچھا, نام نہیں بتایا, اتنا کہا کہ میرے نبی مجھے پہچانتے, میرے نبی مجھے جانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی ہو کون آیا تھا, عائشہ تم نہیں پہچانتی ہو کون آیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نہیں جانتی ہوں کون آیا تھا, میرے اور تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا عائشہ میرا اویس آیا تھا, میرا اویس آیا تھا, خوشبو بتاتی ہے میرا اویس آیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ نے دو صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا ابو بکر ادھر آؤ, اے علی عمر ادھر آؤ, میرے اویس کو تلاش کرو. حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابی حضرت اویس کرنے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے. ادھر تھا کہ ماں کی یاد تھی, آپ مکہ سے نکل چکے تھے, سرحد سے باہر ہو چکے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ادھر حضرت اویس کرنے اپنے گھر کے سمت چلتے ہیں, دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کے سنے. حضرت اویس کرنے جیسے اپنے گھر پر پہنچتے ہیں, ماں نے کہا بیٹا کر آیا ہے دیدار, بیٹا ملاقات ہو گئی ہے, بیٹا نبی کو دیکھ آیا ہے, بیٹا نبی کا دیدار ہو گیا ہے. یہ تو بتا میرے نبی کا چلنا کیسا تھا, میرے نبی کا بولنا کیسا تھا, میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا, میرے نبی کا سننا کیسا تھا, میرے نبی کا اٹھنا کیسا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سننا تھا حضرت اویس کرنے کی چیخ نکل جاتی ہے. کہا کہ ماں دیکھ کر نہیں آیا ہو, ملاقات نہیں ہوئی ہو. کہا کہ بیٹا دیکھنے کے لیے گیا تھا, پھر دیکھا کیوں نہیں ہے, ملاقات کے لیے گیا تھا, پھر ملاقات کیوں نہیں کی ہے. حضرت اویس کرنے نے کہا تھا ماں تم سے وعدہ جو کیا تھا نبی کا انتظار کرنا پڑتا, تمہارا وعدہ خلاف ہو جاتا. ماں نے کہا تھا بیٹا انتظار کر لیتا اس لیے کہ وہ نبی ہے. حضرت اویس کرنے نے کہا ماں گیا تو دیکھنے تھا لیکن تمہارے وعدے کی وفاداری بھی ضروری ہے, اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے الجنت وعدہ قابل امہات, اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ حضرت اویس, وہ حضرت اویس تاریخ بتاتی ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنا جبہ مبارک پیش کیا اپنے صحابہ کو اور کہا کہ اس جبے کو میرے اویس کو پیش کر دیا، اور کہا کہ جا کر کہنا میرا اویس اسے پہن کر میری گناہگار امت کے لیے دعا کرے۔ مورخ بیان فرماتی بات نبی اب وقت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی پہنچے ابوت اویس کرنے کے ابوت اویس کرنے کے بعد دو صحابی پہنچے، لیکن جس وقت یہ گئے تو حضرت اویس کرنے کا چہرہ دوسری سمت تھا اور یہ دوسری سمت سے پہنچے، چہرہ دیکھا نہیں تھا۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اور حضرت علی اور عمر ادھر سے آ رہے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم نے سلام کیا السلام علیکم، حضرت اویس کرنی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر چکر میں کیسے پتا چلا؟ حضرت علی سے کہا ہو سکتا ہے میں امیر المؤمنین ہوں اس لیے پتا چل گئے ہو، آپ سلام کرو۔ حضرت علی نے سلام کیا السلام علیکم، حضرت اویس کرنی نے کہا وعلیکم السلام یا علی المرتضیٰ۔ کہا اویس تم کو کس نے بتایا کہ یہ امیر المؤمنین ہے؟ تم کو کس نے بتایا یہ علی ہے؟ جانتی ہو حضرت اویس کرنی نے کیا کہا؟ آپ نے کہا امیر المؤمنین آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں اویس ہوں؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میں اویس ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ اویس ہے اسی نے مجھے بتایا ہے کہ تم علی ہو اور تم فاروق اعظم ہو۔ میرے عزیز وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور بولا جائے، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کچھ بنے یا نہ بنے لیکن مصطفیٰ کے سچے عاشق بن جائیں، نبی کے غلام بن جائیں، نبی کے وفادار بن جائیں۔ انشاءاللہ عزتیں تمہارے لیے ہیں، کامیابیاں تمہارے لیے ہیں، بلندیاں تمہارے لیے۔ امام تو فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب مل کر بولیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کوئی خطا ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ پہلے مجھے میرے بات تمام